قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور۔ آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر معاشرے میں وہ عبرت ناک منظر آتے ہیں سامنے کہ بندے کی روح کانپ جاتی ہے۔ گوجر خان سے خبر آئی ہے، گوجر خان ایک اچھا کھاتا پیتا گھرانہ جس میں کمی کوئی نہیں، لیکن عورتوں کا لالچ ختم نہیں نہ ہوتا۔ 40 تولے زیور، جس بی بی کے پاس ہوں وہ غریب ہے، میاں کماتا ہے، اپنا کاروبار ہے، ہر چیز کی اللہ کی رحمت ہے، لیکن وہ بی بی کو پتہ نہیں کس بات کی تھوڑ تھی، وہ سنیارے کے پاس گئی کہ میرا زیور رکھ لے اور 1 کروڑ روپیہ مجھے دے دے۔ سنیارہ بھی سیانا تھا، اس نے وہ زیور پکڑا، بینک میں رکھایا، وہاں سے پتہ نہیں کتنی رقم لی ہوگی کہ بی بی کو لا کے 1 کروڑ روپیہ دے دیا۔ وہ بھلی مانس تو اس کو فروخت کر کے بھی اسے ڈبل پیسے کما سکتی تھی۔ 40 تولے زیور اگر نقد بیچ دیتی تو اس سے زیادہ رقم مل جانی تھی، لیکن وہ سنیارہ بھی بے ایمان نکلا اور وہ بی بی بھی بے وقوف نکلی جس نے خامند کو بتائے بغیر سود پر 1 کروڑ روپیہ اٹھا لیا۔ اب وہ سنیارہ کبھی قسطیں لینے کے بہانے، کبھی پیسے لینے کے بہانے خامند کی غیر موجودگی میں گھر میں آنا شروع ہو گیا، اور پھر وہی ہوا جو اس طرح کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بعمرہ الا کان ثالثہما الشیطان، جب بھی کسی تنہا عورت کے پاس مرد جائے گا تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان بھی شامل ہو جائے گا۔ شیطانی کام شروع ہوئے، بالآخر عورت تنگ آ گئی اس سنیارے کی حرکتوں سے اور اس نے گولیاں کھا لی زہر کی۔ مرتے مرتے خامد کو بتا گئی کہ میں نے یہ غلطی کر بیٹھی ہوں، تیری اجازت کے بغیر، تیرے مشورے کے بغیر، تجھے بتائے بغیر سنیارے سے 1 کروڑ لیا تھا اور زیور بھی سارا اس کے پاس ہے، اور اب یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ بیوی مر گئی تو خامد نے کیس کر دیا۔ اب سنیارہ صاحب اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، اس نے پولیس بھی خرید لی، ماشاءاللہ پولیس بھی تو ہماری ماشاءاللہ ہی ہے نا۔ اب وہ بیچارہ چکر پہ چکر کاٹ رہا ہے، کھلی کچہری، کبھی ایس پی کے ساتھ، کبھی ڈی ایس پی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ اور اس کی 8-10 سال کی بچی جو یہ ساری حرکتیں اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہوئی دیکھتی تھی، اب باپ کے ساتھ کچہریوں کے چکر کاٹتی کاٹتی ایک دن کہتی ہے ابا لگدا ساڈی کسی بھی نہیں سننی۔ یہ جملہ باپ کو کھا گیا، اس دنیا میں ہماری کوئی بھی نہیں سن رہا۔ باپ نے فیر مارا، وہ بھی مر گیا۔ اب اس بچی کا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، نہ آگے نہ پیچھے۔ تو لالچ کی بنیاد پر اس بی بی نے اپنا خاندان بھی برباد کیا اور اپنی بیٹی کی زندگی بھی جہنم بنا دی۔ تو خدا را سود کے چکروں میں نہ پڑیں، ڈبل سے ٹرپل کرنے کے چکروں میں نہ پڑیں، سودی کاروبار چھوڑ دیں، جہاں ہے چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تظلمون ولا تظلمون، تم پر ظلم نہیں ہوگا، اپنا اصل مال لے لو، سود کو جہاں ہے چھوڑ دو۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، اللہ کہتے ہیں کہ جس نے سود کا سننے کے بعد چھوڑ دیا اس کو پچھلے کی معافی ہے، اور جس نے احکامات سننے کے بعد بھی بزنس جاری رکھا وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ اور قیامت والے دن حال کیا ہوگا؟ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت والے دن بھرے مجمع میں سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا، مرگی کے مریضوں کی طرح دورے پڑیں گے اور گرے گا، اور دیکھنے والا سمجھ جائے گا یہ سود خور ہے۔ ایک سود، کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے، اس کی گواہی دینا بھی حرام ہے، اس کے ڈاکومنٹس تیار کرنے میں مدد دینا بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا،
سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، فرمایا چاروں گناہ میں برابر ہیں، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے ان لعنتی کاموں سے بچ جائیں۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔